ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. إن الله يحب المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خبار كفور. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحوا وطيبوا بها أنفسكم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا فيها يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شعر حسنة. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصوف يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شعر حسنة من الصوف. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے. تیری ذات کی رنگ بو نہ رہے. ہوں میں کمال اتنا پیدا کر کہ سوا ہوں کے غیر ہوں نہ رہے. اللہ جل شانہ عمن والہ وعز برہانہ نے اس امت پر بہت بڑا احسان فرمایا. حضرت خاتم النبیین خاتم المرسلین سید الاولین والآخرین فخر الانبیاء
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کہ اللہ نے اس امت کے لیے قربانیوں کا گوشت کھانا حلال کر دیا۔ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک قربانی کا نظام یہ تھا کہ جانور اگر قربان کرنا ہے تو وہ ذبح کر کے میدان میں ڈالو، آسمان سے آگ آئے گی، اس کو جلا دے گی تو قربانی قبول ہے، اگر نہ جلائے تو قربانی نہ قبول ہے۔ گوشت کھانے کی اجازت بالکل نہیں تھی، کیونکہ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ افعال کا ادا کرنا۔ اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا، کوئی شے نہیں پہنچتی، خون نہیں پہنچتا، کوئی مال نہیں پہنچتا، اللہ کو تو جو حکم بجا لانا ہے وہ پہنچتا ہے۔ کس نے اللہ کا حکم کتنے خلوص سے بجا لایا، یہ ہے اللہ کو پہنچتا۔ اسی وجہ سے زکوٰۃ کا حکم ہوا تو زکوٰۃ آدمی جو ادا کرتا ہے اس کا مال تو فقراء کو ملتا ہے، اللہ کو تھوڑا پہنچتا ہے۔ اللہ کو جو پہنچتا ہے حکم پورا کرنا۔ عشر مسلمان پر فرض ہے، وہ فقراء کو دیتا ہے، عشر کی گندم وغیرہ جو کچھ ہے وہ تو فقراء کو پہنچتا ہے، اللہ کو تو پہنچتا ہے حکم ادا کرنا۔ اس لیے اصل تو ہے اللہ کا حکم پورا ہو، اور اس میں چاہیے اخلاص، کیونکہ کسی کا حکم وہ ہوتا ہے جو کوئی آدمی دل کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری عاجزی اور للہیت کے ساتھ، پورے ادب اور احترام کے ساتھ، پوری عظمت اور شان کے ساتھ حکم کو بجا لائے، تو یہ ہوتا ہے حکم کو بجا لانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم۔ اے مسلمانوں، اللہ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، قربانیوں کے خون نہیں پہنچتے، گوشت تو تم خود استعمال کرتے ہو، خود کھاتے ہو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے گوشت کو حلال کر دیا۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جب قربانیوں کو تم ذبح کرو، جانوروں کو جب وہ ذبح ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ان کے گوشتوں کے 3 حصے کر لو، ایک خود کھاؤ اور ایک جو آدمی مطالبہ نہیں کرنے والا یا غیر ضرورت ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کی اپنی قربانی ہے، یا اس نے مانگا نہیں ہے، کانے کو بہرحال دو۔ والمحتر، جو آدمی مضطرب اور پریشان ہے، اس کو بھی 2-3 حصے کر لو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اسی طرح ہم نے جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم شکر گزاری کرو، شکر بجا لاؤ۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جانور دیے ہیں، سارا مال ملک اللہ کا ہے، اللہ نے ہمیں دیے ہیں، اس وجہ سے اس کی رضا کے لیے قربانی کرنی ہے، اخلاص کے ساتھ قربانی کرنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد میں نے پڑھا، ضحوا، قربانیاں کرو، وَطِيبُوا بِهَا أَنفُسَكُمْ، اپنے دلوں کی خوشی کے ساتھ قربانی، اخلاص کے ساتھ قربانی کرو۔ اللہ کو قربانیوں کو گوشت نہیں پہنچے گا، خون تو نہیں پہنچے گا، اللہ تو دیکھتا ہے دلوں کو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اس لیے ہر کام کے اندر اخلاص بجا لانے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے۔ جتنا کسی کے اندر نیت کا زیادہ اخلاص ہے، وہ پورے اخلاص ہے، اتنا وہ اللہ کے نزدیک زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ جتنا نیت میں فساد ہے اتنا اللہ کے نزدیک اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے ہر عمل کے اندر یہ حکم ہے کہ ریا نہ ہو اور
کوئی اور غرض دنیاوی نہ ہو، اپنے آپ کو اونچا دکھلانا مقصود نہ ہو، کسی قسم کی باطنی لباست، باطنی بیماری کا دخل عمل کے اندر نہ ہو، تب جا کر اللہ کے نبی کو محبوب بنتی ہے عبادت۔ اس لیے قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سپیشل فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تعالیٰ کو ہرگز قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، قربانیوں کے خون نہیں پہنچتے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے دلوں کا اخلاص پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا اخلاص پہنچتا ہے۔ اور اخلاص کے چند جزیات ہیں، چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، اخلاص کے اندر یہ داخل ہے کہ جو جانور آپ خرید رہے ہو قربانی کے لیے، اس کے اندر کسی قسم کا عیب نہ ہو، اس کی عمر پوری ہو، کسی قسم کا عیب ہوا تو قربانی اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے۔ قربانی کے لیے یہ ہے کہ اس کے اندر عیب نہ ہو۔ جن عیوب کو فقہائے کرام نے بیان کیا، عیب قرار دیا، وہ نہ ہو۔ مثلا ایسی قربانی کا جانور ایسا نہ ہو جو اندھا ہو یا جس کی نظر اکثر ختم ہو چکی ہو، دانت اکثر جھڑ گئے ہوں، ایسا مریل جانور ہو، بالکل چل نہ سکتا ہو، ٹانگ ٹوٹ گئی ہو، وہ لگاتا نہ ہو زمین پر، ایسے عیوب والے جانور نہ ہو، ایسا جانور ہو تو بالکل بے عیب ہو، جانور کی عمر بھی پوری ہو، اور جانور بھی وہ ہو جو اللہ کا حکم ہے قربانی کے لیے۔ اپنی طرف سے کوئی جانور ذبح نہیں کر سکتے، کوئی آدمی مرغی ذبح کر لے، کوئی آدمی کہے کہ ہرن کی قربانی کرتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس جانور کی قربانی کرنی ہے جن جانوروں کا حکم ہوا ہے، اور ان کی عمر پوری ہو۔ عمر پوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بکری بکرا ہے تو 1 سال عمر ہو، 1 گھنٹہ بھی عمر کم ہوئی قربانی نہیں ہوگی۔ بھیڑ ہے، دمبا ہے، دمبی ہے، کھٹا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 6 مہینے کا کم از کم ہو، 6 مہینے سے 1 گھنٹہ بھی کم ہو، قربانی نہیں ہوتی۔ اور دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ وہ اتنا ٹھیک ٹھاک فربا اور موٹا ہو، وہ سال والے کے برابر لگتا ہو، تب اس کی قربانی ہوتی ہے۔ گائے ہے اور بھینس ہے، اس کی قربانی تب ہوگی جب ان کی عمر 2 سال ہو۔ اونٹ ہے، اونٹنی ہے، اس کی قربانی اس وقت ہوگی جب ان کی عمر 5 سال، عمروں کا بھی لحاظ ہو۔ اسی طرح خصی جانور کی قربانی بالکل ٹھیک ہے اور اعلیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بکروں کی قربانی کی جو خصی تھے، اور وہ چت کبرے تھے، یعنی جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں سیاہ سفید گدرے، وہ بڑے بڑے سینگوں والے بکرے۔ مشکاہ شریف باب الوضیہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ چھری تیز کر کے آؤ۔ میں نے پتھر پر چھری تیز کی اور نبی علیہ السلام کو دی، اور آپ علیہ السلام نے بکروں کی گردن پر اپنا پاؤں مبارک رکھا، اور ایک ایک کو کر کے آپ نے دونوں کو خود ذبح فرمایا۔ اور وہ دونوں بکرے خصی تھے۔ جانور کو خصی کرنے سے اس کا گوشت عمدہ ہو جاتا ہے، اس لیے یہ عیب نہیں ہے، بلکہ اس کی عمدگی کا ذریعہ ہے۔ اس کو شریعت میں عیب نہیں قرار دیا گیا۔ بھینس کی قربانی لا شک بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ بھینس حلال جانور بھی ہے، اور اس کی حلت کو گائے پر قیاس کیا گیا ہے، جیسے اس کے حلال ہونے کو گائے پر قیاس کیا گیا ہے، اسی طرح اس کی قربانی کو بھی گائے پر قیاس کر کے کیا جاتا ہے۔ چاروں ائمہ اہل سنت والجماعت فقہا، سرتاج المحدثین والفقہا، سید الفقہا و سید المحدثین، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ورضی عنہ، اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، حضرت امام مالک رحمہ اللہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ،
اور ان کے سارے مقلدین وہ بھینس کی قربانی کرنے کے قائل ہیں۔ بھینس کی قربانی کو گائے پر قیاس کیا جاتا ہے اور اس کی حلت کو۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ بھینس تھی بھی نہیں نبی علیہ السلام کے دور میں۔ میں نے کہا پھر بھینس حلال ہے یا حرام ہے؟ کہنے لگا کہ حلال ہے۔ میں نے کہا دلیل، جب قرآن حدیث میں ہے ہی حضور علیہ السلام کے دور میں بھینس ہی نہیں تو اس کی حلت کہاں سے ثابت ہے؟ اس کی حلت جیسے ثابت ہے قربانی بھی اسی طرح کیا ہے جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کی حلت ثابت کرو، کیسے حلال ہے یہ؟ وہ کہنے لگا یہ تو حدیث شریف میں موجود ہے۔ بھئی حدیث شریف میں کیسے موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ جانور جو پنجوں سے حملہ نہ کرے اور دانتوں سے حملہ نہ کرے وہ حلال ہوتا ہے، تو لہذا یہ حلال ہے، حلت اس کی حدیث میں ہے۔ میں نے کہا جو جانور پنجوں سے حملہ نہ کرے اور دانتوں سے حملہ نہ کرے وہ حلال ہے؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا پھر گدھے کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ بھی پنجوں سے حملہ نہیں کرتا اور دانتوں سے حملہ نہیں کرتا، وہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ پھر خاموش۔ میں نے کہا کہ اس کی حلت گائے پر قیاس کر کے ہے، البتہ فقہائے کرام نے اس میں غور کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 4 جوڑیوں کو حلال قرار دیا ہے، بکری اور بکرا، دمبی اور دمبا، بھیڑ اور اس کا مذکر، اور اونٹ اور اونٹنی۔ یہ 4 جوڑے اللہ نے حلال کیے ہیں، اور ان چاروں کے اندر یہ ہے کہ وہ پنجے سے حملہ بھی نہیں کرتے، دانتوں سے حملہ بھی نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ ان میں ایک صفت اور ہے، وہ جو چگالی کرتے ہیں۔ یہ چگالی گدھا نہیں کرتا اور بھینس کرتی ہے، اس لیے بھینس کو گائے پر قیاس کیا جائے گا، گدھے کو نہیں قیاس کیا جا سکتا، وہ چگالی نہیں کرتا۔ اور حدیث شریف میں بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر گدھوں کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے بھینس کی قربانی تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک بالکل ٹھیک ہے۔ خصی جانور کی قربانی بالکل ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کو یہ شک ہے کہ خصی کی قربانی نہیں کر رہی، ہم نے کہا حدیث میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے 2 بکرے خصی خود قربانی کی ہے۔ انہوں نے کہا حدیث شریف میں یہ بھی موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جانوروں کو خصی نہ کرو۔ فقہائے کرام نے اس پر بحث کی ہے۔ 2 قسم کی حدیثیں ہیں، ایک بعض حدیثوں میں منع آیا ہے کہ جانوروں کو خصی نہ کرو، دوسری حدیثوں میں یہ آیا ہوا ہے کہ خصی جانور کی قربانی بالکل ٹھیک ہے بلکہ اعلیٰ ہے۔ دونوں حدیثوں کو ملا کر فقہائے کرام فرماتے ہیں جہالت کے دور میں لوگ حلال کے علاوہ حرام جانوروں کو بعض دفعہ خصی کرتے تھے، جن کو پالتے تھے، جیسے کتے کو پالتے تھے، کتے سے محبت رکھتے تھے، اسی طرح کسی کو شیر سے محبت ہے، کسی کو کس سے، اس کو بعض دفعہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے خصی کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جن جانوروں کو خصی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو خصی کرنے سے گوشت ان کا کھانا نہیں ہے، وہ تو حرام ہے، ان کو خصی نہ کرو۔ جو جانور حلال ہے ان کو خصی کرنے سے تو فائدہ ہے کہ ان کا گوشت عمدہ ہوتا ہے۔ اس لیے جن حدیثوں میں منع آیا ہے کہ جانوروں کو خصی نہ کرو، وہ جانور مراد ہیں جو کیا ہے حرام ہے، جن کا گوشت نہیں کھانا۔ جو حلال ہے ان کو خصی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ان کی قربانی کا گوشت اور عام حالت میں بھی ان کا گوشت بڑا عمدہ ہو جاتا ہے۔ جب گوشت ان کا عمدہ ہو جاتا ہے تو قربانی بھی اعلیٰ بن جائے گی۔ اس وجہ سے شریعت کے اندر قربانی کا جو حکم آیا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق، شریعت کے شرائط کے مطابق قربانی کرنی ہے۔ ابتدائی اسلام میں اونٹ کے اندر 10 حصے ہوتے تھے، بعد میں یہ منسوخ ہو گئے، اب اونٹ کے اندر، اونٹنی کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں، گائے اور بھینس کے اندر بھی 7 حصے ہو سکتے ہیں، بکری اور بکرے کے اندر 1 ہی حصہ ہو سکتا ہے، 2 بھی نہیں ہو سکتے، 7 کیا ہو۔ اور اس طرح دمبا، دمبی، بھیڑ وغیرہ ان میں صرف 1 حصہ ہو سکتا ہے، 2 بھی نہیں ہو سکتے۔ 7 کا کیا سوال پیدا ہوا؟ البتہ بھینس اور گائے میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، لیکن ساتوں حصوں والوں کی نیت ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ 1 حصے والے کی نیت اگر دوست کی ہوئی
یا اس کی کمائی اکثر حرام کی ہوئی تو پھر باقیوں کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس تو گوشت و خون تو نہیں پہنچتے، اللہ کے پاس تو پہنچتا ہے کیا؟ اخلاص۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو حوض کوثر جیسی نعمت عطا کی ہے، لہذا آپ اس کا شکریہ ادا یہ کریں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ نہر کا معنی ہوتا ہے گلا کاٹنا، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے کھڑا کر کے، باقی جانوروں کو تو عام ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو کھڑا کر کے نیزے وغیرہ کے ذریعے نہر کیا جاتا ہے۔ سرور عالم سید الاولین والآخرین فخر الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شکریہ ادا کیا؟ آپ نے جو آخری قربانی کی حجۃ الوداع کے موقع پر، آج جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پڑھا تھا حجۃ الوداع والا، وہ جمعے کا حج تھا، آج بھی جمعے میں حج ہو رہا ہے، اس کو اس لحاظ سے حج اکبر کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر 100 اونٹ قربان کیے۔ کتنے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حج میں کتنے اونٹ قربان کیے؟ 100 اونٹ قربانی کیے۔ 100 اونٹ بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے تشریف لائے اور کچھ اونٹ وہ لائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ مینا میں اونٹ لے گئے، وہ اونٹ 100 ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے پوچھا علی تم نے کیا نیت کی ہے؟ صرف حج کا احرام باندھا ہے یا عمرے کا یا دونوں کا، حج قران کا یا حج تمتع کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضرت میں نے جب احرام باندھا میں نے نیت کی جو اللہ کے نبی کی نیت ہے وہی میری ہے۔ حضور نے فرمایا آؤ پھر حج تمتع کیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے پھر حج تمتع کیا۔ تمتع کہتے ہیں کہ احرام باندھے رکھا عمرے کو، پھر 8ویں تاریخ کو جب حج کا احرام باندھنا ہوتا ہے عمرے کا کھول کر پھر حج کا باندھ لیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری وہی نیت ہے جو آپ کی نیت ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا کے میدان میں 63 اونٹ اپنے ہاتھ مبارک سے نحر فرمائے۔ کتنے؟ اور آپ علیہ السلام کی عمر شریف کتنی تھی؟ 63 سال کی۔ مکہ مکرمہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام 53 سال رہے، پھر 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، 63 سال کی عمر میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کی پیدائش مبارک بھی ربیع الاول میں ہے، آپ کی وفات مبارک بھی ربیع الاول میں۔ اس 63 سال کی عمر شریف میں جو آپ نے قربانی کی 63 اونٹ خود آپ نے نحر فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 5-5 6-6 اونٹ آگے ہو جاتے تھے، اور ہر اونٹ کہتا تھا وہ آگے نکلتا تھا کہ مجھے پہلے قربان کیا جائے، مجھے آپ کے ہاتھوں سے مجھے پہلے قربان کیا جائے۔ یہ شوق تھا اونٹوں کو قربان ہونے کا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 سال کی عمر شریف میں 63 اونٹ نحر فرمائے، اور 100 میں سے جب 63 چلے جائیں تو کتنے بچ جاتے؟ 37 بن جاتے ہیں نا۔ 37 اونٹ جو ہے وہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے نحر فرمائے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی 100 اونٹوں میں سے ایک ایک بوٹی لے آؤ۔ ایک ایک بوٹی لے آئے اور اس کو ہانڈی کے اندر ڈال دیا گیا، شوربہ بھی بنایا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شوربہ بھی نوش فرمایا اور گوشت بھی تناول فرمایا، اور بتا دیا امت کو کہ یہ قربانی کا گوشت بہت برکت والا گوشت ہوتا ہے۔ پہلے اسلام کے شروع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا تھا بھائی قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا، 3 دن کے اندر اندر ختم کرو، لہذا جو خود کھا سکتے ہو خود کھاؤ، فقراء کو دو، کیونکہ قربانیاں کرنے والے لوگ تھوڑے تھے اور مسلمان زیادہ تھے، گوشت کی ضرورت تھی۔ پھر بعد میں آپ نے اعلان فرما دیا جو آدمی گوشت کھائے خشک کرے رکھے اجازت ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ قربانی کا گوشت خشک کر دیتے تھے، عورتیں گھر میں وہ چارپائی کے اوپر دھوپ میں رکھ دیتے تھے اور خشک کر لیتے تھے، سارا سال کھاتے تھے۔ اب آ گئی ہے سستی، فریج بھی آ گیا، اس میں جو بچ گیا ٹھیک، باقی ختم۔ گوشت کی اگر
3 حصے کر لیے جائیں تو یہ مستحب ہے، ایک حصہ خود کھایا جائے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جب جانور گر جائیں نہر کرنے کے بعد، ذبح کرنے کے بعد، پھر ان کو گوشت بنا دیا جائے تو اس کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ فَكُلُوا مِنْهَا خود کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ ایک بے پرواہ آدمی کو جس کو ضرورت نہیں ہے اس کو دو، وَالْمُعْتَرَّ اور جو مجبور ہے مضطرب ہے اس کو بھی دو۔ 3 حصے کر لینے مستحب ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اس مستحب پر عمل کرنے سے بخل کا علاج ہوتا رہتا ہے۔ اگر یہ چھوڑ دیا جائے تو ایسا ایسا آدمی بخیل ہو جاتا ہے کہ بکرا بڑا عمدہ ہے، اس کا گوشت ہم خود کھائیں گے سارے کا۔ جب ایسا کرتے ہیں تو طبیعت گوشت کی ہو جاتی ہے، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قربانی کو مقبول لیا گیا اللہ کے۔ مستحب شے ہے لیکن علاج کے لیے بڑی بہترین شے ہے، علاج ہوتا رہتا ہے ساتھ ساتھ بخل کا۔ اس لیے قربانی کا جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کر لینے اولا ہے، ورنہ تو اگر کوئی آدمی قربانی کر کے گوشت رکھ لے اور دوسرے تیسرے دن اپنے بچے کی شادی کرے اور لوگوں کو اس سے دعوت کھلا دے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گوشت تو اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ کو تو اخلاص پہنچتا ہے۔ اس وجہ سے ہاں البتہ قربانی کا گوشت بیچ نہیں سکتے، بیچا تو پھر اس کے پیسے صدقہ کرنا واجب ہے۔ قربانی کا جو گوشت ہے وہ کافر کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن مرتد کو نہ دیے جائیں۔ اور اسی طرح وہ گوشت جو نظر کی قربانی کا ہو، کون سا؟ ایک آدمی پر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے کہا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے اپنے اوپر قربانی واجب کرتا ہوں، وہ بن جاتی ہے نظر کی قربانی۔ اس کا گوشت کافر کو دینے کی اجازت نہیں ہے، یہ صرف مسلمان کا ہے، ورنہ عام قربانی کا گوشت عام کافروں کو دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو گوشت نہیں پہنچتے، اللہ تعالیٰ کو خون نہیں پہنچتے، اللہ تعالیٰ کو تو دل کا اخلاص ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ کام کرنا چاہیے کہ 3 حصے کرنے چاہیے گوشت کے، اور ایک یہ کام کرنا چاہیے کہ جب مذبح خانے میں جہاں جانور ذبح ہو رہے ہو، ساتھ ساتھ حصے والے آدمی کھڑے ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی نیت ٹھیک کریں۔ جن پر قربانی واجب ہے پہلے وہ اپنا واجب ادا کرے، پھر اس کے بعد کوئی نفلی قربانی کرے۔ آج کل لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنے اوپر قربانی واجب ہے وہ نہیں ادا کرتے، یہ میرے باپ کا روح کی طرف سے قربانی ہے، یہ میری والدہ مرحومہ کی طرف سے قربانی ہے، یہ قربانی نبی علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ نفلی قربانی کرنے کے ان کو بڑا شوق ہے، لیکن جو واجب ہے اس کو ادا نہیں کرتے۔ جیسے کہ آج کل صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا بڑا شوق ہے، جو فرض نماز ہوتی ہے وہ نہیں پڑھتے۔ جیسا کہ آج کل عمرے پر جانے والے، حج پر جانے والے احرام کے نفل تو بھاگ کے پڑھتے ہیں، یہ موقع کے فرض کی نماز ہو وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ ان کو فرض ادا کرنے کا شوق نہیں ہے، قرضہ نہیں دیتے۔ صدقات دینے پر بڑا نام ہے، صدقہ دے رہے ہیں، روزے کھلوا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ بھائی پہلے اپنا قرض تو ادا کرو، فرض تو ادا کرو، اس کے بعد آگے نفل کی بات ہے۔ تو انہوں نے دین کو تماشا بنایا ہوا ہے۔ رمضان شریف آیا تو جمعے کا روزہ رکھ لیا، باقی جمعے کا روزہ پڑا سب وہی رکھ لیا، باقی فرض نہیں ہے۔ اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ قربانی کے دن روزہ رکھ لو، عید والے دن روزہ رکھ لو، پتہ چل جائے گا۔ عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے، چاہے عید الاضحیٰ ہو چاہے عید الفطر ہو۔ عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں بھی قربانی کا روزہ اپنا روزہ نہیں رکھ سکتے، 3 دنوں میں قربانی ہے، روزہ رکھنا حرام ہے۔ ہاں جی، تو عید والے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ بلکہ ایام تشریق میں فقہائے کرام نے لکھا، ایام تشریق جو ہے جس میں ہم نے تکبیریں کہنی ہوتی ہیں، نامی سے لے کر 13 کے عصر تک روزہ نہیں رکھ سکتا، 4 دن یہاں روزہ نہیں رکھ سکتا، اور پچھلی عید پر بھی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ روزہ رکھنا حرام ہے، اپنی مرضی چل سکتی ہے، لیکن ہم روزے میں اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ رمضان شریف کے روزے آ گئے تو جمعے والا روزہ رکھ لیں گے، بس بہت کافی ہے۔ نماز کی بات آئی تو فجر کی نماز اپنی مرضی سے پڑھ لیں گے، باقی نہیں پڑھیں گے۔ قربانی کا موقع آیا تو انہوں نے تماشا کھڑا کر لیا کہ اس کے نام کی اپنے اوپر جو واجب ہے اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔
جو آدمی واجب نہ ادا کرے نا پھر بھی اس کا ادا نہیں ہوتا، اس کو ثواب نہیں ہوتا۔ جیسے بعض لوگوں کو دھوکہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ رمضان شریف میں 60 آدمی کا روزہ کھلوا رہے ہیں اور خود روزہ نہیں رکھ رہے۔ سبحان اللہ، خود پر روزہ جو فرض ہے وہ رکھتے نہیں ہیں اور نفلی روزے کھلوانے میں لگے ہوئے کہ ہمیں ثواب مل جائے گا، ہمیں روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا کہ فرض اور نفل کی مثال ایسے ہے جیسے عمارت اور اس کے اوپر رنگ ہوتا ہے۔ اب عمارت نہ ہو، کوئی آدمی رنگ کرنے لگے کہاں کرے گا؟ فضا میں اڑائے گا، فضا میں رنگ اڑانے سے رنگ ضائع ہوگا، رنگ کا رنگ تو واضح نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرض جو ہوتا ہے وہ عمارت کی طرح ہے، نوافل اس پر رنگ کرنے کی طرح ہے۔ جو آدمی فرض روزہ نہیں رکھتا اس ٹھیک ٹھاک ہے، اس پر روزہ فرض ہے، وہ نہیں رکھتا اور روزے کھلوانے پر لگا ہوا ہے، اس کو دھوکہ ہے۔ یہ میں نہیں کہتا روزے نہ کھلوائے، میں کہتا روزے رکھے بھی نہیں، فرض روزے رکھے، میں اس کو نیکی سے نہیں روکتا، بلکہ اس کو میں کہتا ہوں جیسے ایک داڑھی منڈا آدمی اذان دیتا ہو، ہم اس کو یہ نہیں کہتے اذان نہ دے، ہم کہتے داڑھی رکھ دے، اور وہ اس کو اذان نہ دے، داڑھی منڈوں کی اذان مکروہ ہے تو وہ تو متنفر ہو جائے گا۔ ہم اس کو کہتے ہیں بھائی اذان ضرور دے، تو اللہ کی طرف سے داعی ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن داعی والی شکل بھی بنا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اللہ کے احکام پورے کرنے، اللہ کے احکام سمجھ کر، اپنی مرضی سمجھ کر دین چلاؤ کہ دین پر اللہ کے یہاں کوئی معتبر نہیں ہے۔ حکم اللہ کا، طریقہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تب جا کر مسئلہ حل ہوگا۔ تو قربانی کے گوشتوں کے اندر، قربانی کے جانوروں کے اندر اللہ کے احکام، شریعت کے جو احکام ہے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا ہے، ایک آدمی بڑا بن جاتا ہے، گوشت جہاں بن رہا ہوتا ہے 7 حصوں والا جانور، ایک بڑا بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے تیسرا حصہ یہاں رکھو، فقراء کا حصہ یہاں رکھو۔ بھی تو کون ہوتا ہے کہ حصہ یہاں رکھو؟ تو نے پیسے ادا کیے ہوئے، تو جس نے ادا کیے گوشت تو اس کا ہے۔ ہر آدمی کو یہاں مشترک حصے میں مکمل حصہ دے دو گوشت کا، اس کے برتن میں ڈال دو، وہ بند کر کے گھر لے جائے۔ اب اس کی آگے مرضی ہے، وہ خود سارا کھا جائے یا اس کے 3 حصے کر کے اللہ کو مزید راضی کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ دیکھا دکھائی شرما میں وہ بھی دے جاتے ہیں، اور ایک آدمی لے کر پھر اپنی مرضی کے مطابق اس کو تقسیم کرتا ہے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ تو قربانی کرنے کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ عمروں کی بھی پوری پابندی کرنی ہے۔ آج کل مسلمانوں کی حالت یہ ہے، پیسے کی خاطر جانور کے دانت توڑ دیتے ہیں، لوگوں کہتے ہیں زندہ ہو گیا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ بہت سارے مسلمانوں میں پتہ نہیں ایمان ہے یا نہیں ہے، کہیں بھی وہ اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کر رہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر ایمان موجود ہے یا چھٹی کر دیا؟ فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تیری برائی تجھے بری لگے، اچھائی تجھے اچھی لگے، اذا سرت کا حسنتک، تیری نیکی تجھے خوش کرے، یعنی نیکی تجھے نیکی لگے اور برائی تجھے برائی لگے، تو یہ ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ ایمان کی وجہ سے نیکی لگتی ہے، برائی لگتی ہے۔ آج یہ مسلمان جو دوسروں کی قربانیاں خراب کر رہا ہے، دوسروں کی قربانی خراب کر رہا ہے، کیونکہ جس انسان کو وہ جانور پہنچا جس کی عمر پوری نہیں ہے، اس کی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے لینے والے میں اگر اخلاص ہے تو وہ پوری تو کر کے، پوری تحقیق کر کے لے، تھوڑا سا بھی شک کو جانور نہ لے۔ دینے والے کو بھی حیا اور شرم ہونی چاہیے کہ اللہ کے حکم کو خراب نہ کرے، بلکہ اگر اس کا جانور پوری عمر کا ہے تو دے، نہیں تو بھائی کہہ دے بھائی اس کی عمر پوری نہیں ہے، میں نہیں دیتا، اگلے سال ہی صحیح، میں نہیں دیتا، ویسے گوشت کے لیے خریدنا ہو تو لے جاؤ ورنہ اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ مسلمان جس کے پاس اتنی شرم نہیں ہے، وہ جانوروں کے دانت توڑ کر تکلیف بھی دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے دوسروں کو دھوکہ بھی دیتا ہے، اس کی قربانی نہیں ہو رہی، جو لے کے جا رہا ہے اس کا مال کیسے حلال ہوگا؟ کچھ تو حلال کھانے کے بھی عادی بنو۔ اس وجہ سے مسلمانوں پر آج اعتماد نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو ہرگز قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، ہرگز قربانیوں کے خون بھی نہیں پہنچتے، اللہ کو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. اور یہ اتنی کڑی شرط اس لیے ہے كذلك سخرها لكم، اللہ تعالیٰ نے جس طرح تم سے اخلاص کا مطالبہ کیا ہے اسی طرح تو جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا، مسخر کر دیا. بڑے بڑے جانوروں کو تمہارے چھوٹے بچے نکیل ڈال کر لے جا رہے ہیں، وہ پیچھے پھر رہے ہیں. جہاں تم جانوروں کو باندھتے ہو وہاں بندھے ہوئے ہیں، چارہ ڈالتے ہو تو ٹھیک ورنہ کھڑے ہیں. ان کو پیاس لگی ہوئی ہے کھڑے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے کھڑے ہیں. ان کو خود ذبح کر کے مہمانوں کو کھلا رہے ہو تو ذبح ہو رہے ہیں. ان کو بھیج کر پیسے لے رہے ہو تو وہ پیسے تمہیں مل رہے ہیں. ان کو اگر ان پر بوجھ ڈال دیا ہے تو بوجھ اٹھا رہے ہیں. اس قدر جانوروں کو اللہ نے تمہارے تابع کیا ہے تو پھر تم سے اخلاص کا مطالبہ کیا. شکر گزاری سیکھو، اخلاص پیدا کرو. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس طریقے پر بڑائی بیان کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی فرمائی ہے. کیا رہنمائی ہے؟ نمبر 1، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، ایسے جانوروں کو نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہیں ذکر کیا گیا. ذبح کرنے والے نے جان بوجھ کر ذکر اللہ نہیں کیا. سنت تو ہے بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن قرآن کریم یہ ذکر کا حکم ہے مطلقاً، اور حدیث شریف میں ہے بسم اللہ اللہ اکبر. تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا سنت ہے. ویسے کوئی آدمی اللہ پڑھ کر، لا الہ الا اللہ پڑھ کر، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر، سبحان اللہ پڑھ کر ذبح کرے گا تو جانور حلال ہو جائے گا، لیکن سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ثواب میں کمی ہوگی، حلال ہو جائے گا. لیکن کوئی آدمی جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھے، جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لے ذبح کرتے وقت، تو اس کا جانور کیا ہے؟ حرام ہے. قربانی کیا؟ قربانی تو ویسے نہیں ہوگی، حلال بھی نہیں ہے، کوئی کھانا حلال نہیں ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، حرام کر دیے گئے ہیں تم پر. کیا حرام کیا گیا ہے؟ مردار حرام کیا گیا ہے، جس پر اللہ کا نام جان بوجھ کر ذکر نہیں کیا گیا، مردار ہے، نہیں کھا سکتے. خون حرام کیا گیا ہے، خون نہیں پی سکتے. خنزیر حرام کیا گیا ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا وہ بھی حرام ہے. اللہ کا نام جان بوجھ کر نہیں لیا وہ بھی حرام، اور غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا وہ بھی حرام. غیر اللہ کے نام کا کیا ہے؟ اس کی 3 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں؟ ایک آدمی نے ذبح کرتے وقت نام لے لیا کسی نبی کا، کسی ولی کا، کہ اس کے نام سے میں ذبح کر رہا ہوں، حرام ہو جائے گا. عبادت ہے اللہ کی، غیر اللہ کے نام پر کیوں بھائی؟ کسی کے نام سے نہیں، اللہ کے نام پر ذبح کر رہا. نمبر 2، نام تو اللہ کا لے رہا ہے، نیت غیر اللہ کی ہے. نام اللہ کا اور نیت غیر اللہ کی، فلانے کے نام کی ہے. قربانی کے اعتبار سے نہیں، عبادت کے اعتبار سے فلانے کی عبادت کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر عبادت فلانے کی، حرام ہو جائے گا، حلال نہیں ہوگا. ایسی جگہ پر جا کر ذبح کرے جہاں غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوتے ہیں، حرام ہو جائے گا. مثلا ایک درخت ہے، اس درخت کو درخت کے پجاری سجدہ کر رہے ہیں، ایک موحد مومن بھی ان کے ساتھ مل کر درخت کو سجدہ کر لے. وہ کہ درخت ہماری کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں درخت کی رگی منہ کر کے پڑھتے رہتے ہیں، نہیں عام جگہ پڑھتے ہو تو وہ تو نہیں، لیکن درخت کے پجاریوں کے ساتھ اگر آپ نے وہاں سجدہ کیا تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا آپ کے ایمان کا. اس وجہ سے وما اہل لغیر اللہ بہ، غیر اللہ کے نام پر آواز نہ لگائی جائے. غیر اللہ کا نام کا ذبیحہ حرام ہے اور اللہ کا نام ذکر کرنا واجب. فقہائے کرام نے لکھا ہدایہ رابع کے اندر
باب الذبائح کے اندر لکھا ہوا ہے ایک آدمی نے اللہ اکبر پڑھنا تھا، بسم اللہ پڑھنی تھی، لیکن اس کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ ادھر سے ذبح کر دیا، الحمدللہ چھینک کے لیے پڑھی تو اس پر جانور ذبیحہ حرام۔ کیوں؟ اس لیے الحمدللہ تو اس نے چھینک کے لیے کہا ہے، ذبح کے لیے تو نہیں کہا۔ ملت کا اظہار کرنا ضروری ہے نا، اس وجہ سے جانور اس کا حلال نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے، اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے، اور ایسی جگہ پر نہیں کرنا جہاں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، ان کے ساتھ شریک ہو کر کیا تو بات وہی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے یہ پرہیز کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ اس لیے ہے کہ جانور اللہ نے دیے، ان کی عبادت، وہ عبادت میں غیر اللہ کیوں شریک ہو بھائی؟ ساری کائنات کا رب کون ہے؟ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی شے کچھ نہیں ہے عبادت کے بعد۔ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، غیر اللہ کی نہیں کرنی۔ تو قربانی میں اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا، اور مستحب تو یہ ہے کہ جانور کو لے جا کر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ دعا پڑھنے سے پہلے یہ پڑھ لے، یہ مستحب ہے۔ اس وجہ سے قربانی اللہ کے لیے کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کرنے کے لیے میدان میں لے گئے۔ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، اور یہ اللہ کا امر ہے، کسی اور کا اس میں دخل نہیں ہے۔ انہوں نے جا کر چھری چلا دی اللہ کے نام پر، بیٹے نے بھی رضا سے چھری قبول کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام دیتے ہوئے جانور اتار دیا، دمبا اتار دیا، اور پھر اس کے ذریعے قربانی ہو گئی۔ لیکن حضرت کا نام کیا تھا؟ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ اللہ کے نبی تھے نا، تو ان کا کلمہ یوں تھا، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، جو اللہ کے نام پر ذبح ہو گیا تھا، غیر اللہ کے نام پر نہیں، اللہ کے نام پر۔ اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہیں جانور مسخر کیے ہیں، اسی طرح تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، ذبح کرتے وقت اللہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو، اللہ کا ذکر کرو۔ جی دوسرے نمبر پر اللہ کی بڑائی کی صورت کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر یہ ہے جب 9 ذوالحجہ آ جائے گا، کل 9 ہے، یہاں کل 9 ہے نا ہفتے میں، تو صبح کی نماز سے آپ تکبیر کہنا شروع کر دو، سلام پھرتے ہی ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنے لگ جاؤ۔ مرد بھی پڑھے، عورتیں بھی گھروں میں پڑھے، اکیلا نماز پڑھنے والا بھی پڑھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بھی پڑھے۔ جمہور فقہا فرماتے ہیں نہیں، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اس پر واجب ہے، جو اکیلا پڑھے اس پر واجب نہیں ہے، عورتوں پر نہیں ہے۔ لیکن بعض فقہا صاحب کنز و دقائق وغیرہ وہ لکھتے ہیں کہ نہیں، عورتیں بھی پڑھیں گھروں میں، مرد جو کی جماعت سے رہ جائے وہ بھی پڑھے ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد لتکبروا اللہ علی ما ھداکم۔ تیسری صورت لتکبروا اللہ علی ما ھداکم کی یہ ہے جب عید پڑھنے کے لیے جاؤ تو گلی میں پڑھتے جاؤ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب دوبارہ واپس جاؤ پڑھتے جاؤ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ البتہ یہ ہے جس گلی سے آپ گزر رہے ہو، اگر اس میں کھلی کھلی نالیوں میں گندگی بہ رہی ہو، ماحول گندگی کا ہو، روڑیوں سے گزر رہے ہو، وہاں زبان سے نہ کہو، پھر دل سے کہو، کیونکہ اللہ کے نام کی عظمت کے خلاف ہے۔ جیسے بیت الخلاء کے اندر اللہ کا نام لینا گناہ ہے، روڑیوں پر کھلی ہوئی نالیوں کے پاس اللہ کا نام لینا بھی گناہ، اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ باقی یہ بھی اللہ کی بڑائی کی ایک صورت ہے۔ لتکبروا اللہ علی ما ھداکم کی ایک اور صورت ہے، علی ما ھداکم۔ وہ کون سی صورت ہے؟ وہ یہ ہے کہ عام نماز جو پڑھتے ہو اس میں تکبیر تحریمہ تو فرض ہے، باقی تکبیریں کیا ہیں؟ سنت اور مستحب ہے۔ لیکن اس 2 رکعت کے اندر جو عید، چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، اس میں یہ ہوتا ہے کہ 6 تکبیر زید کہہ دی۔ وہ 6 تکبیر زید واجب ہے۔ وہ کیا ہے؟ واجب ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر امام بھول گیا کوئی ایک تکبیر یا ساری بھول گیا تو سجدہ صاف کرے، واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے۔
البتہ ایک چھوٹے پھر بھی ایک سجدہ صاحب ہے، دو چھوٹے پھر بھی ایک سجدہ صاحب ہے، 6 چھوٹ گئے پھر بھی یہ نہیں کہ 2 چھوٹے 2 سجدے صاحب کر لیں، 4 چھوٹے تو 8 سجدے کر لیں، اس طرح نہیں ہے، سجدہ صاحب ایک ہی ہے، کیونکہ تمام نمازوں کے اندر اگر کوئی ایک واجب چھوٹ جائے یا 2 یا 4 چھوٹ جائے بھول کر تو سجدہ صاحب ایک ہوتا ہے۔ سجدہ صاحب جیسے رمضان شریف کے اندر کوئی آدمی ایک روزہ جان بوجھ کر کھانے پینے یا مباشرت کے ذریعے توڑ دے، اس پر ایک مرتبہ کفارہ، کیا اس پر کتنا کفارہ ہے؟ ایک روزہ توڑے تو کفارہ ایک مرتبہ ہے۔ ہاں جی، کفارہ کیا ہے؟ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا، درمیان میں ایک چھوڑا تو دوبارہ رکھے گا۔ اگر ایک رمضان میں اس نے 10 روزے بھی بے بختی کر کے جہالت میں آ کر توڑ لیے، کفارہ ایک ہی ہوگا، 10 کفارے نہیں ہوں گے۔ ہاں 2 رمضانوں میں توڑے تو پھر 2 کفارے ہو جائیں۔ تو یہاں بھی ایسے، لیکن سجدہ صاحب ہوتا فرض کے لیے نہیں ہے، سنت کے لیے بھی نہیں ہے۔ سنت چھوٹ جائے تو ثواب کم ہے، سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے۔ فرض چھوٹ جائے تو نماز نئے سرے سے پڑھنی پڑتی ہے، فرض آگے پیچھے ہو جائے تو پھر سجدہ صاحب کا کام چل جاتا ہے۔ تو یہ 6 تکبیریں کیا ہیں؟ یہ واجب ہیں۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مقتدی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس عید کی نماز پڑھ رہا ہے، اس نے جان بوجھ کر ایک تکبیر نہیں کہی، اس کی عید نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ تکبیر کہنا واجب ہے، جان بوجھ کر کیوں نہیں کہی؟ بھول کر نہ کہی تو مقتدی کی بھول معاف کر۔ امام بھول جائے تو مقتدی بھی سجدہ صاحب کرتے ہیں، مقتدی واجب بھول کر چھوٹ جائے تو نہ امام پر ہے نہ مقتدی پر ہے، یہاں غیر مقرر۔ لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی واجب چھوڑ دے، ایک آدمی امام کے ساتھ وتر پڑھ رہا تھا، اس نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، رمضان شریف میں وتر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، وہ ایسے کھڑا تھا، اس کو نیند میں ادھر اللہ اکبر کہنا، ہاتھ اٹھانا سنت ہے، اللہ اکبر کہنا وتر کی واجب ہے، اس نے نہیں کہی، یا اس نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، ہاں جی جان بوجھ کر چھوڑ دی، تو پھر اس کی نماز وتر دوبارہ پڑھنے پڑیں گے۔ ایک آدمی عید پڑھنے کے لیے آیا تھا، عید میں کھڑا ہوا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، خون تھوڑا سا نکل آیا یا ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا۔ اب وہ وضو کرنے جاتا ہے تو اس کی عید جاتی ہے، کیا کرے؟ وہی تیمم کرے اور مل جائے، کیونکہ وہ عبادت جس کا نیت نہیں ہے اس میں وضو ٹوٹ جائے تو پھر تیمم سے کام چل جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی جنازہ پڑھنے کے لیے جنازے میں کھڑا ہو اور اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ جاتا ہے وضو کرنے کے لیے تو جنازہ چلا جاتا ہے، وہ وہی تیمم کرے اور مل جائے۔ عید اور جنازے کے اندر یہی اجازت ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے روکنے سے جنازہ رک جائے گا، اس وضو ٹوٹ گیا، اس کا ٹھہرو میں وضو کرنا ہے، لوگ رک جائیں گے پھر ٹھیک ہے، لیکن نہیں رکتے تو وہ وہی تیمم کرے اور مل جائے۔ عید میں بھی یہی حکم ہے، تیمم کرے اور عید میں مل جائے۔ البتہ عید پڑھنے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے اشراق کا ٹائم جب شروع ہوتا ہے، اس سے لے کر زوال تک۔ زوال ہو گیا تو اب عید کا ٹائم پڑھنے کا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور عید پڑھنے سے پہلے نوافل نہ پڑھے، نہ گھر میں پڑھے، نہ عیدگاہ میں پڑھے، نہ مسجد میں پڑھے، اشراق بھی نہ پڑھے، بس عید کی تیاری کرے۔ عید کے بعد اگر گھر میں چھپ کر نفل پڑھے تو اجازت ہے، ورنہ عیدگاہ وغیرہ میں نہ پڑھے، نفل زوال سے پہلے تک نہ پڑھے۔ البتہ جو پچھلی عید ہے جس کو عید الفطر کہتے ہیں، اس کے اندر عید کا حکم مستحب سنت یہ ہے تھوڑی دیر سے پڑھی جائے، قربانی تو نہیں کرنی، تاکہ تھوڑی سی دیر سے پڑھی جائے اور زیادہ مسلمان ہو جائے۔ لیکن قربانی کی جو عید آ رہی ہے اس کو جلدی پڑھنا مستحب ہے، اس لیے جلدی پڑھنا مستحب ہے کہ آگے قربانی بھی کرنی ہے، جانور ذبح کرنے ہیں، گوشت بنانا ہے، وہ تقسیم کرنا ہے، ہاں جی۔ اور عام طور پر ساتھیوں کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، جب ذبح کرتے ہیں، جو ذبح کرتے وقت خون ہوتا ہے، اس کو خون کہتے ہیں دم مسفوح، کیا کہتے ہیں؟ او دم مسفوحا، قرآن کریم میں ہے، دم مسفوح ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے یہ ناپاک خون ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اور ذبح کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اس کا من کا نہ کاٹ دے، وہ جو رگ ہوتی ہے سفید سی، اس کو کاٹ دی تو جانور ہلنا ختم ہو جاتا ہے، تو اچھی طرح ہلے نہیں تو اس کا خون اچھی طرح نہیں نکلتا، تو وہ گندگی اندر گوشت میں رہ جاتی ہے۔ اتنا ذبح کرے کہ رگیں کاٹ دے، 4 میں سے 3 کاٹ دے اور خوب کڑپنے لگ جائے تاکہ خون اس کا نکل جائے۔ وہ ناپاک خون جو ہے وہ کپڑوں کو لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو گوشت کے ساتھ خون ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ وہی خون جو اڑا تھا کہیں لگا ہوا ہے، لگ گیا تو وہ تو ناپاک ہے، لیکن جو گوشت کے ساتھ خون ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پاک ہوتا ہے۔ ساتھی پریشان ہوتے ہیں، ہمارے کپڑے گوشت بناتے رہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، اب ہم کیا کریں، ہمارے کپڑے نہ پاک ہیں،
کپڑے ناپاک نہیں ہیں، وہ پاک ہیں۔ اور جانور کے اندر 7 چیزیں حرام ہیں۔ جانور کے اندر خون بھی حرام ہے، وہ سفید رنگ جو ہوتی ہے منکے والی وہ بھی حرام ہے، اور پتا جو ہوتا ہے، جو زہر ہوتا ہے، زہر کھانی حرام ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ اور جو جانور مذکر ہے اس کا جو ذکر ہے، پیشاب والی چھوٹے پیشاب والی نالی وہ بھی حرام ہے، اس کے خصیتین بھی حرام ہے۔ خصیتین کپورے جس کو کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ آج کل کے مسلمان کپورے بڑی خوشی سے کھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ خواہش پوری ہوتی ہے، حرام کھا کے خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اوچھری کے بارے میں اختلاف ہے، اوچھری مکروہ ہے جی، کوئی کیا کہہ رہے کچھ۔ اوچھری بلا شک حلال ہے، اس کو صاف کیا جائے، البتہ گندگی اس کی صاف کر لی جائے اچھی طرح تو حلال ہے، اور کپورے کھانا حرام ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ جو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے خاص شاگرد ہیں، 10 سال ان کے پاس پڑھے ہیں، ان سے روایت کیا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مراسیل کے اندر۔ ابو داؤد کے آخر میں ایک رسالہ ہے مراسیل ابی داؤد، اس کے اندر حدیث نقل کی ہے کپورے کھانا حرام ہے، لیکن کپورے شوق سے کھاتے ہیں، یہ کھانا حرام ہے۔ اسی طرح بڑے پیشاب والی جگہ جو ہے وہ کھانی حرام ہے۔ اور مؤنث جو ہوتی ہے، مؤنث جانور مؤنث، اس کی چھوٹے پیشاب کی جگہ کھانا بھی حرام ہے۔ یہ حرام چیزوں سے بھی بچنا ہے، حرام نہیں کھانا، حلال کھانا۔ جو اللہ نے حرام قرار دیے اس حصوں کو نکال دینا، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور قربانی والے دن اگر آدمی صبح کو کچھ نہ کھائے، کچھ نہ کھانا مستحب ہے، تاکہ میں قربانی کا گوشت کھاؤں گا، پہلی غذا۔ عام لوگوں نے اس کو روزہ سمجھ لیا، کئی بیچارے بھی اگر صبح کو اٹھ کر وہ روزہ رکھ لیتے، صبح کو اٹھ کر قربانی والے دن روزہ رکھتے۔ روزہ رکھنا تو حرام ہے، عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ قربانی والی عید پر 4 دن روزہ رکھنا حرام ہے، 3 دن قربانی کے، چوتھا دن 13ویں کا، اس میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ عید الفطر کے دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے، اپنی مرضی سے روزے نہیں رکھ سکتے۔ ہاں جی، یہ تو مستحب ہے کہ صبح کو کچھ نہ کھائے تو بہتر ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں تو چائے کی طرح نشئی ہوں، صبح کو اٹھ کر ایک پیالہ چائے نہ پیوں تو میں تو چل پھر بھی نہیں سکتا۔ ابھی چائے پینے سے آپ کو منع تو نہیں ہے، کس کی چائے کے نہ کھانے سے منع ہے نہ پینے سے منع ہے۔ مستحب یہ ہے کہ آپ کھاؤ نہیں کچھ، ہاں جی، اور پہلی جو عید ہے اس پر کچھ کھا کر جانا بس مستحب ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ مستحب کو تو اس قوم نے بنا لیا ہے فرض، جو فرض ہے اس کو ایسے مذاق سمجھ لیا ہے، اپنی مرضی سے کر لیا، جس کو جی چاہے جیسے کر لیتے۔ عمرے پر جاتے ہیں، ان کو طواف کا پتہ بھی نہیں ہوتا، وہاں تھوڑے طواف کر لیتے ہیں، یہ زیادہ، بس یہ آ گئے ہیں اللہ منظور کر دے گا، واہ واہ۔ بیٹھا لاہور والی گاڑی پر ہے، اللہ کراچی میں مجھے کراچی پہنچا دے، بیوقوف ہے، گاڑی تو کراچی والی لاہور والی ہو، جانا لاہور ہے، بیٹھا کراچی والی گاڑی پر ہے، اللہ مجھے پہنچائے۔ اس قوم کو بھی نہیں یار، فرض نماز نہیں پڑھتے، کبیرہ گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے، اپنی مرضی سے جو ہے نا نماز کا وضو صحیح نہیں کرتے، کپڑے صاف نہیں ہیں، وہ اللہ قبول کرے گا۔ واہ بھائی واہ، مذاق سمجھا ہوا ہے شریعت کو شریعت کے شرائط کے مطابق شرع کے احکام پورے کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ فضائل حاصل ہوتے ہیں مسائل پورے کرنے سے، مسائل حاصل ہوتے ہیں عقیدہ بھی ٹھیک، فضائل موقوف ہیں مسائل پر، مسائل موقوف ہیں عقائد پر۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا جو آدمی اخلاص اور تقوی سے عمل کرتا ہے وہ محسن ہے۔ کون ہے؟ وبشر المحسنین، اے محبوب آپ محسنین کو خوشخبری دے دیں کامیابی کی، ان کی قربانی قبول ہے، ان کا عمل قبول ہے، انہیں جنت ملے گی، انہیں آپ خوشخبری دے دیں۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا عمل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی احسان کیا شے ہے؟ محسن جیسے آدمی بنتا ہے، فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں تو یہ ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا۔ نیت کی اصلاح وہاں سے شروع ہوئی، فإلہکم الہ واحد وبشر المخبتین۔ اس رکوع کے شروع میں اللہ نے فرمایا قربانیاں اللہ کے لیے کرنی ہے، تمہارا خدا ایک خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، نیت ٹھیک کرو۔ نیت کی ابتدا وہاں سے ہو گئی اور انتہا احسان صفت احسان پر ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا رہتا ہے،
لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں۔ ایمان کا یہ حال ہو کہ وہ جانور بیچ رہے ہوں، ان کے دانت توڑ کر پیسے کمانے کے لیے دوسرے کی قربانی خراب کر رہے ہو، دنیا کی لالچ اور حرص اتنی ہو کہ دوسرے کی قربانی خراب کرنے کے تیار ہے، جانور کے دانت توڑ کر اس کو تکلیف دینے کے لیے تیار ہے، یہ مسلمان ہے۔ ایمان والوں سے کی اللہ دفاع ایمان والوں کا کرتا ہے، لیکن ان اللہ لا يحب كل خوار کفور، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے سے محبت نہیں کرتا، نہ شکر آدمی کو کوئی انعام نہیں دیتا، نہ شکر تو نہ کرو، شکر گزار بنو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، قربانی میں ایک عام بیماری جو مسلمانوں میں ہے، ایک تو جانور کی عمر کی پوری تحقیق نہیں کرتے، دوسرا یہ ہے کہ اپنے اوپر واجب ہے، دوسروں کی طرف سے نفلی قربانیاں کر رہے ہیں، تیسرا یہ ہے جہاں بہت جانور ذبح کرتے ہیں، ایک آدمی بڑا بن جاتا ہے، دوسروں کا تیسرا حصہ جمع کرنا شروع کرتا ہے، یہ غلط کام کرتا ہے۔ اس وجہ سے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اور تکبیر کا خیال رکھتے ہوئے اور پورے اخلاص کے ساتھ، یہ بھی اخلاص میں شامل ہے، جو آدمی خود جانور کو ذبح کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، وہ خود ذبح کرے اور بنائے۔ یہ بھی اخلاص میں ہے کہ ذبح کرنے کے بعد جو ذبح کرنے والا قصاب ہے اس کو مزدوری میں گوشت نہ دیا جائے گا، بلکہ جانور کی رسی اور زنجیر بھی اس کو مزدوری میں نہیں دیا جا سکتا۔ اور آج کل یہ کیفیت بن رہی ہے کہ ذبح کرنے والا وہ سمجھتا ہے میرا حق ہے کہ مجھے گوشت دیا جائے، اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر اس کو کوئی دیتا ہے تو ہر کسی کو اپنے حصے دے دو، 7 حصوں والا جانور ہے، ہر کسی کے برتن میں ڈال کر اس کا ڈھکن بند کر دو، وہ لے جائے، وہ چاہے اس کو ذبح کرنے والے کو دے یا نہ دے، ذبح کرنے والے کو اپنی طرف سے مزدوری دینی پڑتی ہے علیحدہ۔ یہ ہے اسلام، مزدوری دو۔ نبی علیہ السلام کا یہی ارشاد ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہی سنت ہے کہ قصاب کو اس سے مزدوری کے طور پر نہیں دیا جائے۔ اسی طرح جو کھالیں ہوتی ہیں وہ کھالیں، ہدیہ کسی کو دینا، ہدیہ دینا جائز ہے، جیسے گوشت آپ مالدار آدمی کو دے سکتے ہیں تو بطور ہدیہ کھال بھی کسی کو مالدار آدمی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کو بیچ کر پیسے لے لیے پھر پیسے غریب آدمی کو دینا اور صدقہ کرنا واجب ہے، تو شریعت کے احکام سیکھیں، اس کے مطابق پھر عمل کریں، پھر جا کر مسئلہ حل ہوگا۔ آپ احکام سیکھیں نہیں، اپنی مرضی کے مطابق کریں گے تو اللہ کے نزدیک نہیں ہوگی کوئی مزدوری، آخر میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح طور پر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔